ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ریسٹ آف دا ٹاپک آف ریفارمیشن. سو the national church continued to exist in the reign of Edward VI and Queen Elizabeth I. Therefore, people were now free to practice religion according to their wishes. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو انگلینڈ چرچ آف انگلینڈ جو تھا وہ وجود میں آ گیا تھا اور رومن کیتھولک چرچ سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو اس طرح ملکہ الزبتھ اول اور ایڈورڈ ششم کے دور میں نیشنل چرچ جو تھا انگلینڈ کا وہ رین کرتا رہا، اور اس کا جو سپریم لیڈر ہوا کرتا تھا وہ وقت کا بادشاہ ہوتا تھا. دا کنگ جو ہے وہ دا کنگ واز دا سپریم لیڈر. A reference to the aftermath of the Reformation, perhaps closer to Shakespeare's own memories from his childhood in Stratford, comes in comic form in The Tempest. تو ٹیمپسٹ میں جو آفٹر میتھ ہیں یا جو اثرات ہیں ریفارمیشن کے، وہ شیکسپیئر کے ٹیمپسٹ میں اس نے دکھائے ہیں کامک انداز میں. Caliban is made to swear his loyalty to his new masters on the island. تو آئیلینڈ میں جو نئے ماسٹر ہوتے ہیں ان کی جو لوائلٹی ہے یا ان کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کا وہ حلف اٹھاتا ہے. دا ڈرنکن ٹرنکولو اینڈ سٹیفینو، تو وہ جو ماسٹرز اس کے ہیں وہ ڈرنکن ہے، یعنی انہوں نے شراب پی ہوئی ہے، ٹرنکولو ہے، اور سٹیفینو جو ہے ان کا نام ہے. ہی ڈز سو ان وٹ از اے ٹریوسٹی آف ریلیجیس ریچول. تو وہ اس طرح کرتا ہے جو کہ ریلیجیس جو ریچولز ہیں ان کی بالکل جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. ان پری ریفارمیشن England, at the beginning of the most sacred part of the Mass, the priest first kissed the Bible and then raised it above his head. تو اسی طرح ریفارمیشن سے پہلے جو انگلینڈ تھا وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی سیکرڈ جو میس ہوتا تھا، مجمع لگتا تھا، تو وہاں پر پریسٹ جو ہے سب سے پہلے بائبل کو کس کرتا تھا اور پھر جو ہے اس کو اپنے سر پہ اٹھایا کرتا تھا. جان برخ گرڈل ہو بیپٹائز شیکسپیئر، برخ گرڈل جس نے شیکسپیئر کو بیپٹائز کیا تھا، واز اے ساؤنڈ پروٹیسٹنٹ. تو وہ ایک پکا پروٹیسٹنٹ تھا، بٹ وڈ ہیو ریممبرڈ دس پارٹ آف دا میس فرام ہز اون ٹریننگ ایز اے پریسٹ ان 1545. لیکن اسے جو ہے اگرچہ وہ پروٹیسٹنٹ تھا لیکن اب بھی اسے یاد تھا کہ 1545 میں اس کو بھی یہ کرنا پڑا تھا، میسز کے سامنے جو ہے اس کو بھی یہ کام کرنا پڑا تھا، بائبل کو لے کے اس کو کس کرنا اور پھر جو ہے اپنے سر پہ اوپر جو ہے لے جانا. اسپینسر لائک ہز ادر کنٹمپریریز از افیکٹڈ بائی دا موومنٹ آف دا ریفارمیشن. تو اسپینسر بھی اپنے دوسرے ہم اثر جو شعراء ہیں ان کی طرح ریفارمیشن سے متاثر تھا. اسپینسر ڈڈ ناٹ شو اینی ڈس ریسپیکٹ فار ریلیجن. تو ریلیجن کے لیے اس نے ڈس ریسپیکٹ جو ہے وہ شو نہیں کی ہے. ہی آلویز کیپس ہز ایڈوریشن فار دا بائبل. اس نے ہمیشہ بائبل کی تعریف کی، اس کا جو ہے وہ عقیدت مند رہا. فار دا بائبل آن آ ہائر لیول، بڑے ہی اونچے مقام پر اس کو رکھا. ہی ریپریزینٹس ہز فیتھ، ہوپ اینڈ چیریٹی ان ہز دا فیری کوئین. تو اپنی فیری کوئین جو اس نے پوئم لکھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے فیتھ کو وہ ریپریزینٹ کر رہا ہے، ہوپ کو یعنی امید کو، اور اپنی جو چیریٹی جو ہے کرسچین فیتھ کی اس کو وہ شو کر رہا ہے. دا فیری کوئین گلوریفائز دا اسٹرگل بٹوین دا پروٹیسٹنٹ چرچ اینڈ دا رومن کیتھولک چرچ. تو فیری کوئین جو ہے وہ گلوریفائی کرتی ہے جو پروٹیسٹنٹ چرچ تھا اور جو رومن کیتھولک چرچ تھا، ان دونوں کے درمیان میں جو کنفلکٹ تھا اس کو گلوریفائی کرتی ہے. ہیئر کوئین الزبتھ ریپریزینٹڈ بائی لیڈی اونا اسٹینڈز فار پروٹیسٹنٹ چرچ. تو
اس میں جو کوئین الزبتھ ہے وہ ریپریزنٹ کی گئی ہے لیڈی اونا کے ذریعے، اور وہ پروٹیسٹنٹ چرچ جو ہے وہ اس کے حق میں ہے. شی از دا امباڈیمنٹ آف ٹروتھ اینڈ از اکمپنیڈ بائی ہیومینٹی اینڈ انوسینس. تو وہ ٹروتھ کا امباڈیمنٹ ہے، یعنی بنا بنایا ٹروتھ ہے، ٹروتھ کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور ہیومینٹی اور انوسینس کے حق میں ہے. شی انسپائرز دا مین ہوڈ آف انگلینڈ ریپریزنٹیڈ بائی دا ریڈ کراس نائٹ. تو وہ جو مین ہوڈ ہے، جو مردانگی ہے انگلینڈ کی، اس کو وہ انسپائر کرتی ہے. اور وہ مردانگی جو ہے وہ کس شکل میں ہے یا کس سمبل کے طور پر، وہ ریڈ کراس نائٹ کی سمبل میں ہے. ٹو فائٹ اگینسٹ دا فورسز آف فالس ہوڈ اینڈ ایرر. اور یہ جو ریڈ کراس والا نائٹ ہے وہ فورسز آف فالس ہوڈ اور ایرر جو ہے ان کے خلاف لڑتا ہے. اونا از دا سمبل آف پروٹیسٹنٹ اینڈ دیئر ورچوز. تو لیڈی اونا جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ اور ان کے جو ورچوز ہیں، ان جو خوبیاں ہیں، ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. کوئین الزبتھس رائیول میری کوئین آف اسکاٹ لینڈ. اور کوئین الزبتھ کی جو مخالف ہے میری کوئین آف اسکاٹ لینڈ ریپریزنٹیڈ بائی دیوسا. تو وہ دیوسا کے ذریعے ریپریزنٹ کی گئی ہے. اسٹینڈس فار دا رومن کیتھولک. تو وہ کس کے ہے؟ وہ رومن کیتھولک کو ریپریزنٹ کرتی ہے، رومن کیتھولک چرچ کو. شی از دا سمبل آف فالس ہوڈ. تو وہ فالس ہوڈ کی علامت ہے. ان دس بک اورگولیو اسٹینڈس فار دا پوپ. اورگولیو جو ہے اس بک کے اندر جو ہے وہ پوپ کی ترجمانی کر رہا ہے. اینڈ آرکیمیگو ریپریزنٹ دا ٹرکری اینڈ ہپوکریسی آف دا رومن کیتھولک چرچ. تو آرکیمیگو جو ہے وہ رومن کیتھولک کی چرچ کی جو ہپوکریسی اور ٹریچری جو ہے، ٹریکری جو ہے، وہ ان کو ظاہر کرتا ہے. بائی پریزنٹنگ اونا اینڈ ریڈ کراس نائٹ اینڈ آل دیئر ہیومینٹی innocence and truthfulness, Spencer supported the Reformation movement. تو کہتے ہیں کہ لیڈی اونا کو ریپریزنٹ کر کے اور ریڈ کراس نائٹ کو ریپریزنٹ کر کے ایکچولی جو اسپینسر ہے اس نے ہیومینٹی اور انوسینس اور ٹروتھفلنس کو سپورٹ کیا، اور اس طرح سے اس نے ثابت کیا کہ وہ ریفارمیشن موومنٹ جو ہے اس کے حق میں تھا، اس کا پرو تھا. امپیکٹ آف ریفارمیشن آن لٹریچر. لٹریچر پر ریفارمیشن کے کیا اثرات پڑے؟ دا ریفارمیشن واز اے گریٹ 16th century religious revolution in the Christian church which had a notable literary effect. تو یہ 16th century کا ایک بڑا ریولوشن تھا جو ریفارمیشن تھی، اور اس نے کرسچن چرچ پہ بڑے جو ہے وہ نوٹیبل لٹریری ایفیکٹ جو ہے وہ ڈالے. The impact of Reformation was deeply left in the literature of the 16th century. 16th century کے لٹریچر میں اس کا بڑا جو ہے گہرا اثر تھا. سڈنی اسپینسر اینڈ بیکن were the great supporter of the Reformation. تو یہ سڈنی اسپینسر اور بیکن جو ہے یہ عظیم ترین سپورٹر تھے ریفارمیشن کے. چاسر was the first great poet who discarded the clergyman and exposed their evil deeds in his Canterbury Tales. تو چاسر جو ہے وہ پہلا بندہ تھا جس نے کلرجی مین جو ان کو چھوڑ دیا اور ان کے جو برے کردار تھے وہ ایکسپوز کیے اپنی کینٹربری ٹیلز میں. مارلوز ڈاکٹر فاسٹر ریویل دا ٹرو ریفارمیشن اسپرٹ. اور مارلو کا جو ڈاکٹر فاسٹس ہے وہ بھی ٹرو ایک جو سپیریٹ جو ہے، صحیح روح جو ہے ریفارمیشن کے، اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. ملٹن کمبائنز دا اسپرٹ آف ریفارمیشن اینڈ رینیسانس ان ہز پیراڈائز لاسٹ. تو ملٹن جو ہے وہ اپنی پیراڈائز لاسٹ میں یہ ریفارمیشن اور رینیسانس دونوں کا کمبینیشن جو ہے بناتا ہے. بیکن ایکسپریس ریفارمیشن ان ہز پروز. اور بیکن نے اپنے پروز میں ریفارمیشن کو کیا کیا؟ ایکسپریس کیا ہے. آل دا فارمز آف لٹریچر ور گرون ڈیورنگ دس ایج آف ریفارمیشن. تو ریفارمیشن کی ایج میں تمام قسم کا لٹریچر جو ہے وہ پروان چڑھا، گرو کیا. ڈراما اٹینڈ بیٹر ہائٹس ڈیورنگ دس پیریڈ. تو اس پیریڈ میں ڈراما جو ہے وہ بہتر جو ہے بلندیوں کو تک گیا. ادر فارمز آف لٹریچر لائک سانگ، سونٹس، پوئٹری، لیرک پوئٹری اینڈ ایٹسٹرا ور ریٹن ڈیورنگ دا ریفارمیشن. اور اس طرح جو ہے یہ سانگز ہو گئے، سونٹس ہو گئے، پوئٹری، لیرک پوئٹری ہو گئی، یہ لکھے گئے
ریفارمیشن کے دوران. اینڈ دیر فور انگلینڈ نون ایز دا نیسٹ آف سنگنگ برڈ. تو اس طرح انگلینڈ جو ہے وہ جانا گیا نیسٹ آف سنگنگ برڈ کے چہکتے ہوئے برڈز کا جو ہے یہ کیا ہے نیسٹ ہے. کنکلوژن. دا 16th century holds an important place in the history of England. تو انگلینڈ کی ہسٹری میں 16th century کا بڑا کردار ہے. There were two revolutions during this period that has changed the face of European history. تو دو واقعات ہوئے جنہوں نے یورپ کی ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا. The Renaissance and the Reformation which prepared the background for the emergence of modern Europe. تو ماڈرن یورپ کی ایمرجنس میں یہ دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ تھی ریفارمیشن اور رینیسانس. Reformation ended with the separation of many European nations from the Church of Rome and became the basis for the founding of Protestantism. تو ریفارمیشن کی وجہ سے بہت سے یورپین نیشنز جو ہیں وہ رومن کیتھولک چرچ سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ فرقہ جو ہے وہ اپنا لیا. یٹ جارج گلسپائی ریمارکس. تو جارج گلسپائی جو ہے ریمارک دیتا ہے کہ ریفارمیشن اینڈز ناٹ ان کنٹمپلیشن بٹ ان ایکشن. تو ریفارمیشن جو ہے وہ صرف کنٹمپلیشن کی حد تک نہیں رہی بلکہ یہ ایکشن کے طور پر یعنی عملی طور پر بھی جو ہے وہ اس کا وجود تھا یہ وجود میں آئی. ان شارٹ ریفارمیشن واز دا اسٹارٹ آف انٹلیکچوئل پروگریس. تو مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریفارمیشن جو تھی وہ ایک سٹارٹ تھا انٹلیکچوئل پروگریس کا. اٹ اووک سلیپنگ مین اینڈ فلڈ دا مائنڈز ود پیور کرسچینٹی. تو سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا اور پیور کرسچینٹی کے ساتھ ان کے دماغوں کو بھر دیا. اٹ ابالش دا کرپشن آف دا کلیرکس. اور جو پادری ہیں ان کے کرپشن کو اس نے ختم کر دیا. اینڈ آلسو دا پولیٹیکل پاورز ور گیون ٹو دا ہاؤس آف کامنز. اور جو پولیٹیکل پاور تھی وہ ہاؤس آف کامن میں آ گئی یعنی جو پولیٹیکل جو لوگ تھے ان کے پاس آ گئی اور پادریوں کے ہاتھ سے نکل گئی.